الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمی، جیلمی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی روایات جو ہے نا فلاں کتاب میں گستاخی ہے، فلاں کتاب میں گستاخی ہے، تو یہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اب ان کے جو ان سے مروب لوگ ہیں وہ تو بخاری شریف کی بھی روایات کو گستاخانہ قرار دینے لگے ہیں۔ اب یہ ایک روایت بڑی مشہور ہے بخاری شریف کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے جب وحی رکی رہی تو خودکشی کا ارادہ فرمایا۔ جیلمی صاحب کے نزدیک گستاخی ہے۔ ابھی کیا بخاری شریف میں چینجنگ کی جائے؟ الیاذ باللہ۔ دوسرا یہ کہ 364 غالباً ایک روایہ ہے جس کے اندر یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کے چچا نے فرمایا کہ بھائی اپنا جب وہ پتھر اٹھا رہے تھے کہ تہمت کو کھول دیں۔ یہ پوری روایت جیلمی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، تو بتائیے یہ کیا روایت میں گستاخی نہیں ہے؟ ان کے حساب سے، ہمارے حساب سے تو نہیں ہے، کیونکہ اس وقت شریعت تھی نہیں، اور یہ اس طرح کے کام جو تھے یہ کوئی گستاخانہ یا خلاف شرع نہیں تھے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ جو احکام ہے کسی فعل کا جائز یا ناجائز ہونا، شرمناک ہونا، یہ سب شریعت کے تابع ہے۔ جب شریعت نہیں ہے تو یہ چیزیں جو تھیں وہ ممنوع نہیں تھیں، یہ مباح تھیں۔ تو ہاں ٹھیک ہے، عرب رواج میں عام طریقہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ حرمت ان کی ثابت نہیں ہوتی کہ عارضی طور پر۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ مان لیں کہ بخاری شریف کے اندر توہین کی گئی ہے؟ اچھا، اب جیلمی صاحب نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے، محترمی و مکرمی کا بیان یہ ہے کہ ان روایات کی بنا پہ کوئی غلط عقیدہ نہ قائم کر لیں۔ ٹھیک ہے کہ بھائی اب میں کہتا ہوں یہ واقعہ ہوا تہمت والا یا نہیں ہوا؟ اگر ہوا تو کیسے معلوم ہوا؟ اس روایت سے معلوم ہوا، یعنی عقیدہ ہم نے کہ یہ واقعہ ہوا، رسول اللہ سے یہ فعل صادر ہوا، جس پر اس کے بعد رسول اللہ کو غشی شریف بھی آئی۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر یہ بات عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ تو ہمارا اسی روایت سے بنا ہے۔ تو اب کسی کوئی کہے کہ گستاخانہ روایت سے گستاخانہ عقیدہ بنے گا تو ہم کہیں گے کہ جی اس کو مین و عن ہم نے روایت کو تسلیم کیا ہے اور اس سے ہم نے یہی عقیدہ رکھا ہے۔ اگر روایت نہ ہوتی تو ہم شاید یہ عقیدہ بھی نہ رکھتے، تو عقیدہ تو روایت سے رکھ لیا۔ اسی طرح خودکشی والی روایت سے ہم نے جو خودکشی کی سعی کی والی روایت سے ہم نے کیا کہتے ہیں یہ عقیدہ رکھا کہ رسول اللہ نے ایسا کیا ہے، ارادہ فرمایا ہے۔ کیا ہے کیا چیز کی ہے؟ ارادہ فرمایا ہے۔ یہ بھی ارادہ کرنا بھی ایک فعل ہے، تو ارادہ فرمایا ہے۔ تو اب آپ کہیے گا یہ عقیدہ میں ہم نے کہاں سے رکھ لیا؟ اسی روایت سے رکھا ہے۔ تو ان روایت سے بھی ہم نے کچھ عقائد رکھ لیے ہیں، تو اب فتویٰ دیں نا کہ جو یہ بخاری اور مسلم کی ان روایت سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ گمراہ ہیں، غور کر لیں۔ اب یہ اگر دیتے ہیں تو ان کی رافضیت انکار حدیث بھی ثابت ہو جائے گا۔ تمت بالخیر۔